ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جس نے ہمیں آج کا دن دیا، یہ لمحات دیے تاکہ ہم اس کی حضوری میں اس کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ اور مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں یہ اعزاز، یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں خدا کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی حضوری سے دور ہیں، خدا کی حضوری کو ہر جگہ ہے، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو وہاں خدا کی جلالی حضوری ہوتی ہے، وہاں جلال کا بادشاہ خود آ جاتا ہے، اس کا دم لگ جاتا ہے۔ اس لیے یہ وہ خاص لمحات ہوتے ہیں، خاص وقت ہوتا ہے جب خدا کی قدرت انسانی زندگی میں کیا ہوتی ہے، جاری ہوتی ہے۔ ہم خدا کی حضوری میں خدا کے طالب ہیں اور خدا کے چہرے کے کیا ہیں، طالب ہیں۔ اور مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں خدا نے دنیا سے الگ کیا ہے، اپنے لیے چنا ہے، اور جو خدا کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں، خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں، جو اس کی حضوری میں آنے کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں، جو اس کی رفاقت میں رہنے کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں، مبارک ہیں۔ تو دنیا میں حالات جیسے بھی ہوں، اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں یا تاریخ پر غور کریں، سو جتنی بھی تاریخ ہے، مسیح تاریخ، ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ برا ہوتا رہا ہے مسیحیوں کے ساتھ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مسیح پرسکون زندگی بسر کرتے آئے ہیں یا کرتے رہے، بلکہ بائبل مقدس کی تاریخ کو پڑھ لیں، تاریخی کتابوں کو دیکھ لیں تو خدا کے لوگوں پر کیا ہوا ہے، ظلم ہی ہوتا رہا ہے، اور جب تک دنیا ہے ظلم ہوتا رہے گا، ان پر تشدد ہوتا رہے گا، دکھ آتے رہیں گے، مصیبتیں آتے رہیں گی، آزمائشیں ہوتی رہیں گی، لیکن عظیم اور مبارک وہ انسان ہے جو دکھوں کی کیا کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہتا ہے، جو دکھوں میں اپنے خدا سے دور نہیں جاتا ہے، بلکہ انہی دکھوں کو استعمال کرتا ہے کہ وہ اور زیادہ خدا کی قربت میں آ جائے، اور زیادہ خدا کے ساتھ ایک روح ہو جائے، اور یہ کہہ سکے کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے۔ تو دیکھیے میں ساتھ کلام مقدس میں سے مکاشفہ اس کا دوسرا باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھیں گے۔ مکاشفہ دوسرا باب اور 10ویں آیت میں لکھا، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ آپ سب جو یہاں پر موجود ہیں یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں، پاکستان میں، کراچی میں یا جہاں بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اگر آپ دکھوں کا تجربہ رکھتے ہیں اپنی زندگی میں، دکھوں میں گزر رہے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، آزمائشیں آپ کی زندگی میں ہیں، اور مصیبتوں کے پہاڑ آپ کی زندگی میں ہیں، اور آپ ان کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ہے، ضرورت نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے جب آپ مسیح کے ہیں تو آپ کا خداوند خود ان دکھوں میں سے کیا ہے، گزرا ہے، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ مسیح خود دکھ سہ کر ہمیں کیا دے گیا، ایک نمونہ دے گیا تاکہ ہم اس کے نقشے قدم پر چلیں۔ پہلے پترس دوسرے باب اور اس کی آپ 23ویں آیت سے پڑھ سکتے ہیں جہاں پر یہ لکھا ہوا، تو اگر آپ مسیحی ہیں تو مسیح آپ کے لیے کیا ہے، نمونہ ہے، اور وہ خود دکھ سہ کر ہمیں ایک نمونہ دے گیا ہے، اور اسی طرح جب مسیح نے خود دکھ سہا ہے تو ضرور ہے اس کے پیروکار، اس کے شاگرد، اس کے لوگ بھی کیا کریں، دکھ سہ سکیں۔ اور اس سے بڑھ کر عظیم بات یہ ہے کہ اگر آپ دکھ میں ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ دکھوں کو اکیلے نہیں سہتے، بلکہ آپ کا خدا جس کی آپ عبادت و پرستش کرتے ہیں، وہ خود آپ سے پہلے آپ کے دکھ میں کیا ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ خود آپ کے دکھ سہتا ہے۔
آپ اکیلے دکھ نہیں سہ رہے ہیں، اگر آپ دکھوں کا شکار ہیں تو مسیح آپ کے دکھوں میں آپ کے ساتھ خود مل کر آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ دکھ سہتا ہے۔ وہ آپ کا ہم سفر ہے، وہ آپ کا ہمراہی ہے، وہ دکھ سہنے میں کیا ہے؟ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا ہم سفر ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کو دکھوں میں اکیلا تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ دکھوں میں خود آپ کے شریک ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، جب صدرک میثق ابدنگو کو جلتی ہوئی آگ کی بٹی میں ڈال دیا گیا تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس سے بہتر کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ وہ ان کے دکھوں میں خود ان سے پہلے آ گیا۔ وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی ان سے الگ نہیں ہوتا جو اس کی عبادت و پرستش کرتے ہیں۔ دکھوں کے بھی قسمیں ہیں۔ ایک دکھ ہے جو انسان اپنے گناہ کے سبب سے اپنے اوپر لاتا ہے۔ ایک دکھ ہے وہ جو انسانوں کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں، یعنی آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بدلے میں برا کرتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ دکھ دیتا ہے۔ انسان بھی دکھ کا سبب ہے، ہم خود بھی اپنے لیے دکھ کا سبب ہیں۔ اور ایک دکھ وہ ہے جو شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ خدا ہمیں دکھ میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ وہ خود ہمارے دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، خدا کی طرف سے دکھ نہیں ہے، شیطان کی طرف سے ہے، یا ہمارے اپنے گناہ کے سبب سے، اپنی وجہ سے، اپنے کاموں، اپنے اعمال کے سبب سے آتے ہیں، یا کسی انسان کے سبب سے ہماری زندگی میں دکھ ہے تو پریشان ہو، بلکہ آپ کا خدا ہر طرح کے دکھ میں آپ کے ساتھ رہتا ہے اور چھڑانے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہمارے لیے عظیم بات ہے کہ خدا ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس نے وعدہ کیا، دیکھو میں دنیا کے آگے تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، یعنی دکھ میں بھی وہ کیا ہے؟ ساتھ ہے، اکیلا اور تنہا میں نہیں چھوڑتا۔ سو بائبل مقدس کی تاریخ کو دیکھیں یا دنیا کی تاریخ کو دیکھیں، جب سے مسیح کلیسیا کا جنم ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی ہم اگر پرانے عہد کی کلیسیا دیکھیں، اسرائیل کو دیکھ لیں یا نئے عہد کی کلیسیا مسیحوں کو دیکھ لیں، تو خدا کے لوگوں پر ظلم ہی ہوتا رہا۔ بنی اسرائیل جب مصر کی قید میں تھے تو مصری کیا کرتے تھے؟ ظلم کرتے تھے۔ اور نئے عہد میں دیکھیں، یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کلیسیا کے وجود سے اب تک کلیسیا پر کیا ہوتا رہا ہے؟ ظلم ہوتا رہا ہے، تاکہ مسیحوں کو مٹا دیا جائے اور کوئی بھی مسیح کا نام نہ لے، مسیح کا پرچار نہ کرے۔ مسیحوں کی مخالفت ہی ہوتی رہی ہے اور شیطان لوگوں کو استعمال کرتا رہا ہے کہ خدا کے لوگوں کو دکھ پہنچائے، اذیت دے اور اسی طرح تشدد کرے۔ تو بائبل مقدس کی تاریخ اور دنیا کی کتابیں میں بتاتی ہیں کہ خدا کے لوگوں کو ہتھوں میں اڑایا جاتا، انہیں کوڑے مارے جاتے، زنجیروں میں باندھا جاتا اور اس طرح قید خانوں میں ڈال دیا جاتا، سنسار کیا جاتا، اور اسی طرح انہیں چمڑے اور بھیڑ اور بکریوں کی کھال اور چمڑے میں کیا کیا جاتا؟ بند کر دیا جاتا اور انتہائی اذیت، دکھ، تکلیف دیا جاتا اور اس طرح مار دیا جاتا۔ کلیسیا پر ظلم ہوتا رہا اور آج بھی دنیا بھر میں یا پاکستان کی بات کریں تو خدا کے لوگوں پر کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہی ہو رہا ہے، دکھ دیا جا رہا ہے۔ لیکن ان دکھوں سے ہمیں گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنے دکھ آئیں گے ہم انہی دکھوں میں اپنے خدا کے اور قریب جائیں گے، خدا کی قربت میں جائیں گے اور خدا کے ساتھ لپٹے رہیں گے۔ دکھ آتے ہیں تاکہ ہمیں مسیح سے جدا کریں، دکھ آتے ہیں تاکہ ہم مسیح سے اپنا راستہ دوسری طرف اختیار کر لیں، دکھ آتے ہیں تاکہ ہم مسیح سے راہیں اپنی جدا کر لیں، لیکن ہم انہی دکھوں کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں گے اور شیطان کو شرمندہ کریں گے۔ جو دکھ جتنے بھی آئے تو بھی ہمارے منہ سے یسوع کا نام ہی نکلے اور اسی طرح ہم اپنے خدا سے لپٹے رہیں، اس کی عبادت، اس کی پرستش کرتے رہیں۔ پالوس دکھوں کے تجربے میں سے گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا۔ اور یہاں پر ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے مکاشفہ کا، دیکھیں میرے ساتھ، مکاشفہ دوسرا باب اور اس کی 10ویں آیت، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ مسیحوں پر دکھ آئیں گے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ مسیح نے پہلے سے ہی کلیسیا کو کیا کیا ہے؟ آگاہ کیا ہے کہ اسے کیا کرنے ہیں؟ دکھ سہنے ہیں۔ سمرنا کی کلیسیا کیا ہے؟ دکھ سہنے والی کلیسیا تھی، دکھ سہنے والی کلیسیا۔ اور اسی طرح اس وقت سمرنا کی کلیسیا کو، سمرنا کے ایمانداروں کو بہت ہی زیادہ ان پر ظلم ہو رہا اور اس طرح دکھ پہنچایا جا رہا تھا، اذیت دی جا رہی تھی، اور اس طرح انہیں کہا جاتا تھا مسیح کا انکار کر دو تو چھوڑ دیں گے، اگر مسیح کا اقرار کرو گے تو مار دیں گے، مسیح سے الگ ہو جاؤ، مسیح کا انکار کر دو۔ لیکن خدا کے لوگ کہتے تھے وہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے، جس نے ہماری خاطر اپنی جان دی ہے، جس نے اپنا پاک خون بہایا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ وفادار ہے، ہم اس سے بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم تو ہر حال میں یسوع کا نام لیں گے، چاہے ہماری گردنیں ہم سے الگ کر دو، لیکن ہم اپنے یسوع کو، اپنے خدا کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے دوست، ابتدائی کلیسیا نے انتہائی ظلم سہے، دکھ برداشت کیے، اور اسی طرح انجیل تیزی کے ساتھ پھیلتی گئی، خوشخبری تیزی کے ساتھ پھیلتی گئی، جہاں جہاں شہیدوں کا لہو بہا، وہاں سے کلیسیا نے جنم لیا، اور اسی طرح کلیسیا بڑھتی چلی گئی۔ ہم یہاں پر یوں ہی نہیں ہیں، بلکہ کلیسیا نے دکھ سہے ہیں، لوگوں نے جانیں دی، قربانیاں دی ہیں، اور آج ہم انہی قربانیوں کے باعث ملک پاکستان میں یہاں پر ہیں، کیونکہ جہاں خون بہتا ہے، یعنی خدا کے لوگوں کا خون بہا ہے، وہاں سے کلیسیا نے جنم لیا ہے، وہاں کلیسیا مضبوط ہوئی ہے، وہاں خوشخبری تیزی کے ساتھ پھیلی ہے، اور اسی طرح خدا کا کام رکا نہیں بلکہ بڑھتا ہے چلا گیا۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دکھوں سے بھاگے نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ربا دکھ میرے واسطے، پورے دنیا سے سب نہ دکھی انسان میں ہی ہیں، سارے انسان کو کیا لگ رہے ہیں؟ اے بھی سکھی ہے، اے بھی سکھی ہے، اے بھی سکھی ہے، اے بھی سکھی ہے، لیکن اپنے آپ پر نظر کرتا ہے، کہتا ہے سارے دکھ میرے واسطے۔ کئی دفعہ خدمت گزار بھی کہتے ہیں، کئی دفعہ ایماندار بھی کہتے ہیں، سو ایمانداروں کو خدمت گزار کو کبھی یہ بات نہیں کہنی۔ دکھ آتے ہیں تو کیا کریں؟ شادمان ہو کہ مسیح کی خاطر اگر آپ دکھ سہ رہے ہیں، انجیل کی خاطر آپ دکھ سہ رہے ہیں، خوشخبری سنانے کے باعث آپ دکھ سہ رہے ہیں، آپ پر اذیت ہے، آپ پر سامنے مبتلا ہے، آپ پر مصیبت آ گئی ہے، تو کیا کریں؟ خوش ہو، شادمانی کریں، شادمان ہو۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی۔ جب میرے سبب سے لوگ تم پر لعن طعن کریں، تمہیں ستائیں، تو کیا کرنا؟ خوش ہونا، شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر کیا ہے؟ بڑا ہے۔ مسیح نے پہلے سے چرچ کو، کلیسیا کو، اپنے پیروکاروں کو آگاہ کیا ہے کہ وہ دکھ سہیں گے، ان دکھوں سے خوفزدہ نہیں ہونا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، ڈرنا نہیں ہے، بلکہ انہی دکھوں کے باعث کلیسیا مضبوط ہوگی، ایماندار مضبوط ہوں گے، چرچ مضبوط ہوگا، خدمت گزار مضبوط ہوں گے۔ شادمان ہونا، خوشی کرنا، اور اس طرح آپ کا شادمان ہونا، خوشی کرنا۔ شیطان اور اس طرح شیطان کے لوگوں کیا کرتا ہے؟ شرمندہ کرتا ہے، شکست دیتا ہے۔ جب آپ دکھوں میں کیا ہوتے؟ شادمان ہوتے، شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ شرمندہ ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے دکھ لیا ایسے واسطے کہ یسوع تو دور ہو جائے گا، یہ منہ بنا کے بیٹھے گا، یہ اپنا گلے شکوے کرے گا۔ لیکن یہ تھے شادمان ہو رہے، خوش ہو رہے کہ میری زندگی سے دکھ آئے نہیں، اپنے خدا کی تمجید کر رہے ہیں، خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، خدا کی پرستش کر رہے ہیں، یسوع کا نام لے رہے ہیں، اور شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ ایوب کے بارے میں شیطان یہی تو چاہتا تھا، دکھ آئے گا تو ایوب کیا کہے گا؟ خدا کے بارے میں بری باتیں کرے گا، یا خدا پر الزام لگائے گا، یا خدا سے شکوہ شکایت کرے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے اپنی بیوی سے، شیطان اس کی بیوی میں سے ہو کے بول رہا ہے، تو پھر اپنی بیوی کو اس نے جواب دیا کہ ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کی بیوی میں سے ہو کے کام کر رہا تھا، بول رہا تھا۔ خوشی کر، شادمان ہو جب آپ کی زندگی میں دکھ آئیں۔ ان دکھوں سے کیا کریں؟ پریشان نہ ہوں، خوف نہ کریں۔
اگر کوئی مارنے آیا ہے تو پھر مرنے کے لیے تیار رہیں، دکھ سہنے کے لیے تیار رہیں، قتل ہونے کے لیے تیار رہیں، شہید ہونے کے لیے تیار رہیں۔ خدا کے لوگ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ مرنے سے نہیں ڈرتے، مسیح کی خاطر، انجیل کی خاطر وہ کبھی بھی مرنے سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ مارنا ہے تو مار دیں، لیکن ہم اپنے یسوع کا انکار نہیں کر سکتے۔ بشپ پولیکارپ وہ یوحنا رسول کا شاگرد تھا، یعنی یوحنا نے جو مکاشفہ لکھا ہے وہ اس کا کیا تھا؟ شاگرد تھا۔ 84 برس کی عمر میں اسے کہا گیا کہ یسوع کا انکار کر ورنہ ہم تجھے کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا اچھا مجھے تھوڑا سوچنے کا وقت۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ خدا جو 84 برس میرے ساتھ کیا رہا؟ وفادار رہا، جس نے میرے لیے جان دی، جس نے اپنا پاک خون بہایا، 84 برس میں مجھے اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا، مجھے سنبھالتا رہا ہے، اور جس نے اپنی جان میرے لیے دی ہے، کیا میں آج اس کے ساتھ بے وفائی کروں؟ اس نے کہا کہ میں اپنے یسوع کا انکار نہیں کر سکتا، اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ جو خدا میرے ساتھ وفادار ہے اور اسی طرح اس کی وفاداری ہے کہ اس نے میرے لیے اپنی جان دے دی ہے، مجھے اکیلا تنہا نہیں چھوڑتا، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس طرح میرا اگر تم نے سر میری گردن میرے تن سے الگ کرنی ہے تو کر دو، میں کبھی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس نے جب مسیح کا اقرار کیا تو اس کی گردن کیا کر دی؟ کاٹ دی گئی، لیکن اس نے اپنے یسوع کا انکار نہیں کیا۔ یاد رکھیں خدا کے لوگ دلیری کے ساتھ مسیح کا اقرار ہی کرتے ہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے، موت سے نہیں ڈرتے، قتل ہونے سے نہیں ڈرتے، بلکہ خدا کے لوگ جانتے کہ ہم مر کر بھی کیا رہیں گے؟ زندہ رہیں گے۔ یہ موت ہمیں مسیح سے جدا نہیں کر سکتی، بلکہ موت اگر آ بھی جائے تو ہم پھر بھی مسیح کے پاس جائیں گے۔ جو تم تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو کہتا کہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ دکھ کیوں آتے ہیں؟ اچھا ہے کہ آتے ہیں دکھ، میں سمجھتا ہوں ہر انسان کی زندگی میں آنا چاہیے۔ کچھ لوگ دکھوں سے بھاگتے ہیں کہ دکھ ہماری زندگی سے کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں، یہ مصیبتیں جاتی رہیں۔ اگر آپ مسیح کے لوگ ہیں اور شیطان آپ کی زندگی میں دکھ مصیبتیں بھیجتا ہے تو پھر ان سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ایمان میں کیا رہنا ہے؟ کھڑے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ اور اسی طرح خدا سے دعا کرنی ہے، خدا ان دکھوں میں مجھ پر فضل کر تاکہ میں ان دکھوں کو کیا کروں؟ سہ سکوں، برداشت کر سکوں۔ دکھ سہنے کا فضل مانگے خدا سے کہ خدا دکھ سہنے کا مجھ پر کیا کر دے؟ فضل کر دے۔ فضل کی بھی طرح طرح کی اقسام ہیں، جن میں سے ایک قسم کیا ہے؟ دکھ سہنے کا فضل۔ جب ہم دکھ سہنے کا فضل مانگتے ہیں اپنی زندگی میں، پھر دکھ جتنے مرضی آ جائیں ہم برداشت کرتے رہتے ہیں۔ اور جس طرح مسیح ہمارے لیے دکھ سہنے کا نمونہ ہے، ہم دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں۔ دکھ سہنے کا فضل مانگے۔ دکھ آتے ہیں تاکہ ہمیں مسیح سے جدا کریں، الگ کریں، ہمارے ایمان کی، ہماری وفاداری کی، اور اس طرح ہماری حقیقی مسیح ہونے یا شاگرد ہونے کی کیا ہو؟ فرق ہو سکے۔ اور دکھوں کے ذریعے ہم آزمائے جاتے ہیں، ہماری آزمائش ہوتی ہے، اور جو کوئی ثابت قدم رہتا ہے، مسیح میں قائم رہتا ہے، دکھوں میں، مصیبتوں میں، جس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مسیح کا حقیقی پیروکار، مسیح کا حقیقی شاگرد، مسیح کا وفادار بیٹا اور بیٹی ہے، حقیقی طور پر مسیح سے محبت کرنے والا، محبت کرنے والی ہے۔ لیکن جو مسیح سے الگ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ناخالص، وہ خالص نہیں، اور صرف لبوں سے مسیح سے محبت کا اظہار کرتی ہیں اوپری سطح سے، لیکن دکھوں سے ہی کیا ہوتا ہے؟ ہماری فرق ہوتی ہے۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے تاکہ ہم کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں یسوع سے۔ لیکن یہی وہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے یسوع کے ساتھ کیا رہیں؟ وفادار رہیں، اس کا اقرار کریں، انکار نہ کریں بلکہ اقرار کریں، جان دینے تک اپنے خدا کے ساتھ کیا رہیں؟ وفادار رہیں۔ دکھ جتنے بھی آئیں، مصیبتیں جتنے بھی آئیں، ظلم جتنا بھی ہو، تشدد جتنا بھی کیا جائے، لیکن ہم اپنے یسوع سے نہ ہٹیں اور نہ ہم ہٹنے والے ہیں۔
انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا۔ میرے دکھوں میں